بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز وطر کے بارے میں کچھ لوگ عوام الناس کے ذہن کے اندر مختلف شبہات ڈال دیتے ہیں، تو آج انشاءاللہ ہم ان شبہات کا ازالہ کریں گے کہ نماز وطر جو ہے وہ واجب ہے، اور نماز وطر کی رکعات 3 ہیں، اور نماز وطر کی جو 3 رکعات ہیں وہ ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ انشاءاللہ آج ہم ان کو احادیث سے ثابت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وطر کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے وطر کی نماز ادا نہ کرنے والے پر اور وطر کو چھوڑ دینا، جان بوجھ کر چھوڑ دینے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعید کیا ارشاد فرمائی ہے۔ تو یہ میرے ہاتھ کے اندر سنن ابی داؤد ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1419 ہے۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ نے ارشاد فرمایا، الوطر حق، وطر حق ہیں، وطر ضروری ہیں، فمن لم یوتر فلیس منا، جو شخص نماز وطر ادا نہیں کرتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وطر کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔ حضور نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ جب کسی معاملے کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام کی ایک عادت کریمہ تھی، حضور اس بات کو بار بار دہراتے تھے، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو سنن ابی داؤد کے اندر 1419 نمبر یہ روایت موجود ہے، حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص وطر ادا نہیں کرتا فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ذکر فرمایا، اور اسی طرح امام حاکم نے المستدرک للحاکم کے اندر اسی حدیث پاک کو بیان کیا وصححہ، اور اس کو صحیح قرار دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضور نے ارشاد اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو وطر کی نماز ادا نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں وطر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، وہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص وطر کی نماز نہیں پڑھتا یا کسی وجہ سے رہ جاتی ہے تو اس پر قضا بھی لازم ہوتی ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا بھی واجب ہے۔ اور دوسری بات، وطر کی نماز جو ہے وہ 3 رکعات ہیں، 3 رکعتیں ہیں وطر کی نماز کے اندر۔ اس پر ہمارے پاس احادیث موجود ہیں اور کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ہم چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت 1147 نمبر روایت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی رمضان، حضور کی ماہ رمضان المبارک کے اندر رات کی نماز کیسے تھی، جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، قالت، آپ نے ارشاد فرمایا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہے ماہ رمضان کی راتیں ہوں یا غیر رمضان کی راتیں ہوں، حضور علیہ السلام رات کی جو نماز تھی آپ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ کیا تھا اس میں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں، یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، آپ نے فرمایا کہ حضور پہلے 4 رکعت نماز تہجد ادا فرماتے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور کی نماز کے حسن کے بارے میں اور حضور کی نماز کی طوالت کے بارے میں تو مجھ سے نہ پوچھ، یعنی حضور کی نماز اتنی حسین تھی، اتنی عاجزی و انکساری کے ساتھ ہوا کرتی تھی جس کو میں بیان ہی نہیں فرما سکتی۔ اور آپ نے ارشاد و طولہن، اور حضور کی جو تہجد کی نماز تھی ان کا قیام، حضور کا سجدہ، حضور علیہ السلام کی لمبی قرات کرنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ سے نہ پوچھ کہ حضور کی طوالت کتنی تھی، نماز کے اندر حسن کتنا تھا۔ آپ 4 رکعت نماز تہجد آپ ادا فرماتے۔ اس کے بعد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، آپ نے ارشاد فرمایا پھر 4 رکعت حضور اور نماز تہجد کی ادا فرماتے، اس کے حسن کے بارے میں اور طوالت کے بارے میں میں کچھ بیان نہیں فرما سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 4 رکعت پہلے ادا فرماتے، پھر کچھ دیر ٹھہر کر 4 رکعت اور ادا فرماتے، تو حضور تہجد کی نماز کی 8 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا کرتے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ثم یصلی 3، پھر حضور 3 رکعت ادا فرماتے۔ قالت عائشہ، تو حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اتنام قبل ان توتر، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نماز وطر ادا کرنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟
آپ نیند مبارک فرماتے ہیں، اس کے بعد اٹھ کر وطر کی نماز ادا کرتے ہیں، تو وطر کی نماز حضور 3 رکعت ادا فرماتے، پہلے 4 رکعت ادا فرماتے، پھر کچھ دیر آرام فرماتے، پھر 4 رکعت ادا فرماتے، یہ 8 رکعت جو ہیں تہجد کی ادا ہو گئی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعت جو تھی وہ وطر کی ادا فرماتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وطر ادا کرنے سے پہلے آپ سو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، قالا، آپ نے ارشاد فرمایا یا عائشہ تو ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے ایک فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہم جب سوتے ہیں، ایک عام شخص جب سوتا ہے تو سارا جسم سو جاتا ہے، آنکھیں بھی سو گئی، کان بھی سو گئے، دماغ بھی سو گیا، دل بھی سو گیا، ہر چیز سو گئی، لیکن انبیاء کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ انبیاء کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو بخاری شریف کی اس روایت سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت 11 رکعات ادا فرماتے تھے، اور ان 11 رکعات میں 8 رکعت نماز تہجد کی ہوا کرتی تھی، اور 3 رکعت جو ہیں وہ نماز وطر کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں چاہے ماہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، کچھ لوگ اس روایت سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ نماز تراویح جو ہے وہ 8 رکعتیں ہیں، کیونکہ سائل نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز ماہ رمضان کی رات کی نماز تھی وہ کیسی تھی؟ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 8 رکعت الگ بیان فرمائی، 3 رکعت الگ بیان فرمائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے 8 رکعت نماز تراویح ثابت ہوتی ہے۔ او بھائی، اگر تم پوری روایت پڑھ لو تو اسی روایت کے اندر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سائل کو جواب دے رہی ہیں، آپ فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جو تھی چاہے ماہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، کیا فرما رہی ہیں؟ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، ماہ رمضان اور غیر رمضان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 11 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا یہ جو 8 رکعت تھی یہ نماز تہجد تھی، نماز تراویح نہیں تھی، کیونکہ جو نماز تراویح ہے صرف ماہ رمضان کے اندر ادا کی جاتی ہے، غیر رمضان کے اندر ادا نہیں کی جاتی۔ اور دوسری بات، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور بات ارشاد فرما رہی ہیں، یہ المستدرک للحاکم ہے، امام حاکم، اور امام حاکم کی یہ وہ کتاب جو صحیحین کی شرط پر ہے۔ بخاری اور مسلم جس شرط پر روایت لیا کرتے تھے انہی شرائط پر حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت لیا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی شرط پر حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب، اور حدیث نمبر 1140 ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعت نماز وطر ادا فرماتے تھے۔ ایک بات یہ ثابت ہوگی بخاری شریف کی روایت سے اور مستدرک للحاکم کی روایت سے، یہ بات ثابت ہوگی کہ حضور کی جو نماز وطر تھی ان کی رکعات 3 تھیں۔ دوسری بات، حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اگلی بات ارشاد فرماتی ہیں لا یسلم الا فی آخرہن، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام نہیں پھیرتے تھے مگر 3 رکعت کے آخر میں، یعنی حضور ایک سلام کے ساتھ 3 رکعت نماز وطر ادا فرمایا کرتے تھے، 2 سلاموں کے ساتھ نماز وطر ادا نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور وہذا وطر امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وطر تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح لوگوں کو پڑھاتے تھے اور خود بھی نماز وطر ادا کرتے تھے کہ 3 رکعت نماز وطر ادا فرماتے تھے اور 1 سلام کے ساتھ نماز وطر ادا فرمایا کرتے تھے۔ اسی کی تائید میں مختلف احادیث ہمارے پاس اور بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز وطر ادا فرماتے تھے۔ چونکہ حضور نماز وطر اکثر اوقات گھر میں ادا فرماتے تھے تو ازواج مطہرات ہی نماز وطر کی حالت کو زیادہ جانتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز وطر کیسے ادا فرماتے تھے، نماز تہجد کیسے ادا فرماتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہاں پر موجود ہے، سنن نسائی ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ روایات لے کر آئے ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز وطر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1 سلام کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وطر کی جو نماز تھی وہ 1 سلام کے ساتھ 3 رکعت تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، سعد بن ہشام فرماتے ہیں ان عائشہ حدثت ہو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو
حدیث پاک بیان فرمائی کیا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان لا یسلم فی رکعتی الوتر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتر کی 2 رکعتوں پر سلام نہیں پھیرتے تھے، یعنی 3 رکعتوں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام پھیرا کرتے تھے، جو اس ہم نے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے المستدرک سے ثابت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعت پر سلام پھیرا کرتے تھے۔ اور یہاں پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کا انکار کر رہی ہیں کہ حضور 2 رکعت پر وتر کے جو 2 رکعت تھیں ان پر سلام نہیں پھیرتے تھے، بلکہ تیسری رکعت پر سلام پھیرا کرتے تھے، ایک سلام کے ساتھ 3 رکعتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے سب سے بڑے قاری، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جہاں بھی ملے ان کو پکڑ لینا اور ان سے قرآن سیکھنا، اتنے بڑے قاری تھے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پر ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، پہلے یہ بات سن لیں کہ اگر وتر کی رکعتیں 3 سے کم ہوتی یا 3 سے زیادہ ہوتی، مثلا 1 رکعت ہوتی یا 5 ہوتی یا 7 ہوتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی کے مطابق لوگوں کو یہ بات ارشاد فرماتے کہ تم نے وتر کی نماز کے اندر یہ صورت پڑھنی ہے، یہ صورت پڑھنی ہے، یہ صورت پڑھنی ہے۔ مثلا اگر وتر کی 1 رکعت ہے تو حضور 1 صورت ارشاد فرماتے کہ تم نے 1 صورت فلاں صورت 1 رکعت، کیونکہ ہے 1 رکعت تو صورت بھی ایک ارشاد فرماتے۔ اگر وتر کی رکعتیں 5 ہوتی تو حضور 5 صورتیں امت کو بتا کر جاتے کہ تم نے پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھنی ہے، دوسری میں یہ پڑھنی ہے، تیسری میں یہ پڑھنی ہے۔ اگر 7 ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 صورتیں قرآن کریم سے ارشاد فرماتے کہ تم نے پہلی رکعت میں یہ، دوسری رکعت میں یہ، تیسری رکعت میں یہ، چوتھی اور 5ویں یہ ادا کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام لوگوں کو جو وتر کے اندر مسنون صورتیں ہیں قرآن کریم سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وتر کی نماز کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام نے وہ 3 صورتیں ذکر کی ہیں۔ دیکھیں حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعۃ الاولی من الوتر بسبح اسم ربک الاعلی، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز وتر ادا فرماتے تھے تو نماز وتر کی جو پہلی رکعت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورۃ الاعلی کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آگے حضرت سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں وفی الرکعۃ الثانیہ، اور دوسری رکعت کے اندر بقل یا ایھا الکافرون آپ سورۃ کافرون کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اور وفی الثالثۃ، اور تیسری رکعت کے اندر حضرت سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں بقل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے۔ تو حضور کی جو نماز وتر تھی اس کو حضرت سیدنا ابی بن کعب اس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری رکعت کے اندر سورۃ الکافرون، تیسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ رکعتیں 3 تھیں۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 صورتیں نقل کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کے اندر جو صورتیں تھیں وہ 3 تھیں، سورۃ الاعلی ہے، سورۃ الکافرون ہے اور سورۃ الاخلاص ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت کیا فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربک الاعلی وفی الرکعۃ الثانیہ بقل یا ایھا الکافرون وفی الرکعۃ الثالثہ بقل هو اللہ احد، یعنی پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلی، دوسری رکعت کے اندر سورۃ الکافرون، تیسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص۔ آگے حضرت سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں ولا یسلم الا فی آخرہن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز وتر ادا فرماتے تھے تو آخری رکعت پر سلام پھیرتے تھے، 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔ وَيَقُولُ یعنی بعد التسلیم۔ آگے حضرت سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں حضور ایک چیز کا اور بھی اضافہ فرماتے تھے، حضور سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، آپ ایک دعا 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس ثلاثا، حضور 3 مرتبہ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز وتر تھی اس کی رکعات 3 تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نماز وتر تھی وہ 3 رکعات ایک سلام کے ساتھ تھی۔ ایک ہی روایت کے اندر حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز وتر کس طرح ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو آج ہم نے صحاح 6 سے یہ بات ثابت کر دی کہ نماز وتر جو ہے وہ واجب بھی ہے، نماز وتر کی رکعات بھی 3 ہیں، اور 3 رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ یہی مسنون طریقہ ہے، یہی صحاح 6 کے اندر صحیح روایات کے اندر یہی طریقہ آیا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔